الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العلي العظيم۔ حضرات گرامی، جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک دن میں بہترین عبادات کرنے، رجوع اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور جن لوگوں کے توسط سے قیامت تک کے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جن لوگوں کی تربیت کی ہو، 13 سال مکہ مکرمہ میں جو لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے چلے گئے، مختلف مراحل سے گزرتے گئے، ہجرتیں کیں اور استقامت کا مظاہرہ کیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، تشدد اس کو بھی جو ہے وہ برداشت کیا، اور ایک مضبوط اجتماعیت قائم ہوئی۔ اور پھر اللہ کے حکم سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو وہاں انصار مل گئے، کچھ لوگ پہلے سے مسلمان تھے اور کچھ مزید لوگ اسلام کے دائرے میں آتے چلے گئے، اور ایک معاشرہ تشکیل پاتا چلا گیا۔ اور اسلام ہے ہی اس چیز کا نام کہ اس میں انفرادی طور پر بھی دعوت کا کام کیا جائے گا، فردن لوگوں کو پکارا جائے گا، ان کے عقائد کو درست کیا جائے گا، ان میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تصور جاگزی کیا جائے گا، آخرت کے تصور پہ پورا نظام بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ دعوت کا کام کریں گے، جب دوسروں تک بات پہنچائیں گے، تو خود بخود ایک تربیت کے مرحلے سے بھی گزریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی اسی طرح تربیت فرمائی، دعوت پہنچاتے رہتے تھے، پیغام پہنچاتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کا، جو شامل ہوتا تھا اس کو اپنی تنظیم میں سمو لیتے تھے۔ اس وقت کی تنظیم تو ظاہر مسلمان ایک طرف کافر تھے، مشرک تھے، دوسری طرف مسلمان تھے، تو اجتماعیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ اہل اسلام پر مشتمل تھی، باقی لوگ اس کے مخالف لوگ تھے۔
پھر مدینہ منورہ میں صرف یہی نہیں ہوا کہ آپ نے وہاں پر جا کر ایک اسٹیٹ قائم کر دی، بلکہ اس کے لیے پورے جتن کیے تھے، اس کے لیے پوری کوششیں کی تھیں. اور جب وہ اسٹیٹ قائم ہو گئی مختصر سی، تو اس کو مٹانے کے لیے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی یہ ٹھان لیا کہ اب یہاں سے تو ہمارے ہاتھ سے یہ لوگ نکل گئے، لیکن مدینہ میں ہم ان کو طاقتور نہیں ہونے دیں گے. تو جتنی سازشیں وہ کر سکتے تھے، وہاں کے مقامی لوگوں کو بہکانے کی سازشیں، یہود کو ابھارنے کی سازشیں، انتشار پیدا کرنے کی سازشیں، اور بالآخر اسلام کو مٹانے کے لیے لشکر کشی. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی سے نواز دیا، تاریخی کامیابی سے، اور وہ دن تو ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. اس نے حق اور باطل کے درمیان خط جو ہے وہ کھینچ دیا، اور یوم الفرقان وہ دن کہا گیا. جس طرح قرآن پاک کسوٹی ہے، فرقان ہے، اسی طرح بدر کا دن بھی کسوٹی ہے، فرقان ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ کون اہل حق تھے اور کون اہل باطل. پھر اس کے بعد جب وہ شکست ہو گئی مشرکین مکہ کو، تو انہوں نے پھر مزید ساز باز کی، لوگوں کو ابھارا اس بات پہ کہ ہم بدلہ لیں گے، اور اپنے لشکر کو جمع کیا. ساتھ ساتھ جو یہودیوں کا فنومینا تھا، انہوں نے بھی جو ہے وہ اسلام دشمنی تو ان کے اندر بالکل بھری ہوئی تھی. پھر کچھ قبائل تھے جن سے مسلمانوں کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہے تھے، سب مل جل کر وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور اس میں بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار دیا تھا کہ وہ جس طرح سے چاہیں فیصلہ کریں، لیکن وہ معاملات میں مشورہ فرماتے تھے. اور مشورہ کر کے پھر جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکل کر لڑنا چاہیے، تو احد کے میدان میں جا کر جنگ ہوئی. لیکن اس سے پہلے ہی عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے 300 لوگ لے کر وہ الگ ہو گیا. بہرحال اس جنگ میں ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے نوازا، مسلمان کامیاب ہو گئے، اور جو کفار کا لشکر تھا وہ شکست کھانے لگا. لیکن جب وہ شکست کھانے لگے اور کچھ لوگ ان میں سے بھاگنے لگے، تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے جو لڑنے والے لوگ تھے مسلمان، انہوں نے اولیت اس کو دی کہ وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے. ان میں پھر 50 ایسے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا ایک درے میں، چونکہ پیچھے پہاڑ تھا احد کا، اس کو اپنا پیچھے پشت بنائی تھی، ایک جگہ خالی تھی. تو اس جگہ پہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ آپ نے متعین فرما دیا تھا. اور یہ فرما دیا تھا کہ تم دیکھو کہ لوگ، یعنی پرندے، یعنی گدھ ٹائپ کے جو پرندے ہوتے ہیں، وہ اگر ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تب بھی تم یہاں سے نہیں ہٹنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل واضح طور پر، متعین طور پر یہ آرڈر تھے کہ وہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن جب کفار کو شکست ہونے لگی، مسلمان مال غنیمت کی طرف گئے، تو ظاہر ہے کہ انسان تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم جاتے ہیں. وہ روکتے رہے سپہ سالار، وہ نہیں رکے. کچھ طمع بھی آ گئی، لالچ بھی آ گئی، اور اس میں جا کر انہوں نے پھر مال غنیمت جمع کرنے والے لوگوں میں وہ شامل ہو گئے. جب یہ درہ خالی ہوا تو خالد بن ولید تو بڑے سپہ سالار تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. انہوں نے بھانپ لیا، پلٹ کے حملہ کر دیا، دونوں طرف سے حملہ آور ہو گئے. مسلمان کے لشکر میں افراتفری ہو گئی، یہاں تک یہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اس سے اور مایوسی پھیل گئی، بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا. لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اتنے نقصان کے باوجود جو کفار تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت اور ہیبت طاری کر دی کہ وہ اپنی اس جیت کو مکمل نہیں کر سکے اور واپس چلے گئے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، تفسیر کی کتابوں میں موجود، اور میں چاہوں گا کہ آپ تفہیم القرآن سے خاص طور پر جو سورہ آل عمران ہے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ ساری تفصیلات ملیں گی. سورہ انفال کا مطالعہ کریں گے تو غزوہ بدر کے پورے حالات آپ کو پتہ چل جائیں گے. قرآن پاک کو ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی تلاوت تو ہم کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ اتنی اچھی تفاسیر موجود ہیں، اور ان تفاسیر میں بھی تفہیم القرآن جو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ آج بھی بالکل ایک زندہ تفسیر ہے، اور اس میں ہمیں بہت رہنمائی مل جاتی ہے اور قرآن پاک کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے.
لیکن جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تبصرہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے حالات پر کیا، اور قرآن پاک کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی ایک خاص واقعے کو بنیاد بنا کر بھی کوئی تبصرہ کیا جاتا ہے تو اس پس منظر کو تو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ جن میں آیات نازل ہوئی ہیں، اس کے بغیر قرآن کی سمجھ میں نہیں آتی قرآن پاک کی ہدایات۔ لیکن اس کا انطباق اور اطلاق قیامت تک کے لیے ہوگا، جب بھی ایسے حالات سے مسلمان گزریں گے رہنمائی قرآن دے گا۔ تو صحابہ کرام جیسی اجتماعیت ہو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہدایت اور رہنمائی کے منصب پر، رہبری کے منصب پر فائز ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطیوں کا احتمال تو ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کو بھی قیامت تک کے لیے متعین کر کے اس اجتماعیت کے اوپر یہ رحمت کی کہ دیکھیں مجموعی طور پر وہ اجتماعیت ایک بہترین اجتماعیت ہے، لیکن اگر غلطیاں ہیں تو اس کو بھی آشکار کر دیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ دین فرشتوں کے ذریعے سے نازل نہیں ہوا ہے، یہ دین جو ہے وہ بس لا کر مسلط نہیں کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ یہ انسانوں کے ذریعے سے نافذ ہوگا، لوگوں کی تربیت فردن فردن بھی، اور معاشرہ بھی ایسا تشکیل پائے گا جس کے نتیجے میں لوگ نیکی کی طرف رغبت زیادہ کریں، برائیوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوں، اور نظام بھی وہ ہوگا، بالادستی بھی اس سسٹم کی ہوگی کہ جس میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کا پورا معاملہ چلے۔ تو یہ پھر نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بہت ساری آیات ہیں جس میں سے ان آیات کا میں نے انتخاب کیا، اور ان لوگوں سے کہ جن میں یہ غلطی ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت نقصان بھی ہوا، 70-72 صحابی شہید ہوئے جلیل القدر، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کفار کے نرغے میں گر گئے تھے، پھر بڑے جلیل القدر اور صحابیوں نے آپ کو جو ہے وہ ریسکیو کیا، کسی طرح سے جو ہے وہ آپ کو محفوظ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ یہ جو سود ہے، لا تأکلوا الربا، یہ سود کھانا چھوڑ دو، اور یہ سود کیا ہے؟ جو چڑھتا بڑھتا سود تمہیں پسند ہے وہ کھانا چھوڑ دو۔ اب سود کے حوالے سے بتدریج قرآن پاک میں آیات نازل ہو رہی تھیں، اس موقع پر بھی آیت نازل ہوئی، بعد میں تو اس کی قطعاً واضح طور پر حرمت ہو گئی کہ اب تو سود کا جو کام کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ لیکن یہاں سود کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ اس وقت تو کوئی ایسا موضوع نہیں تھا، جنگ کا موضوع تھا، اس لیے دیا گیا کہ سود کرتا کیا ہے؟ مال سے مال بنا کر اور نفع پہنچانا، یہ جو معاشی ایکٹیویٹی کے بغیر یہ ہرس پیدا کرتا ہے، لالچ پیدا کرتا ہے، طمع پیدا کرتا ہے، دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ترغیب مسلمانوں کو دی ہے وہ انفاق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عشر ہے، اور اس کے نتیجے میں دولت سمٹ کر ایک جگہ پر نہیں آتی، پھیل جاتی ہے، اور ناداروں اور یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کے اور دین کے کاموں میں یہ سب استعمال ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ مال کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ خود کوئی ایسی چیز ہے کہ بس نہ اس کو آپ جمع کر سکتے ہیں نہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر مال ایسی چیز ہوتی تو پھر نہ اس کو جو ہے وہ خرچ کرنے کی بات ہوتی، نہ اس کے اجر کا تذکرہ ہوتا، تو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک تو جائز طریقے سے جمع کیا جائے، اور ناجائز تو بالکل ہی ناجائز ہے، لیکن جائز بھی اتنا کہ اس کے نتیجے میں ہرس، ہوس پیدا نہ ہو، یہ دنیا دل میں گھر نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، دنیا اور آخرت کی مثال کیسی ہے کہ کشتی جو ہے وہ پانی پہ چل رہی ہے، لیکن اگر اس میں سوراخ ہو جائے تو پانی کشتی میں آتا ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے۔ چلنا ہمیں ایسی پانی پہ، ایسی دنیا میں، ایسی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور جائز طریقے سے یہ کام کریں گے تو اس میں بھی عبادت کا درجہ ملے گا۔ لیکن مال جمع کرتے کرتے، چاہے وہ حلال ذرائع سے ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، حرام کی بات تو دوسری ہے، اگر یہ مال ہمارا مطمع نظر بن جائے، ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے،
ہمارا رشتہ داری اس بنیاد پر ہو، ہمارا تعلق اس بنیاد پر ہو، ہماری ویلیوز اس بنیاد پر ہو، اقدار مال قرار پائے اور اسٹیٹس قرار پائے، دوستیاں مال کی بنیاد پر ہوں، جھگڑے مال کی بنیاد پر ہوں، رشتے مال کی بنیاد کے اوپر آپ ادا کریں تو یہ حلال مال بھی وبال بن جاتا ہے اور یہ مطلوب نہیں ہے۔ اور کجا یہ کہ حرام طریقے سے کمایا گیا ہو۔ تو یہاں سود کی مذمت اس لیے کی گئی کہ سود مال کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں تو ظاہر ہے سود کا یہ نظام، اگرچہ کہ ہمارے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور اس جنگ میں 25 کروڑ انسانوں کو ہمارا حکمران طبقے نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو جو اس سودی نظام کا حصہ بنے گا وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اور نکتے کی بات یہی ہے کہ اگر کسی دل میں یہ تمنا ہی نہیں ہے، یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اس نظام کو بدلنا چاہیے، اور اس کی وہ جد و جہد نہیں کرتا یا اس جد و جہد میں ساتھ نہیں دیتا، اللہ کے حکم اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سودی نظام کو قبول کر رہا ہے۔ اس جنگ میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ معاملہ اتنا سا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، ہم نے اسلامی بینک میں پیسے جمع کرا دیے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ چیزیں انسان کو اور زیادہ اس نظام کا عادی بنا دیتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا اور باقی نظام کچھ بھی چلتا رہے۔ اول تو ایک اصول اور نکتے کی بات یہ ہے کہ جب تک مکمل سیاسی بالادستی نظام کی صورت میں دین کی نہیں ہوگی، سسٹم کی صورت میں نہیں ہوگی، تو کسی ایک شعبے میں مکمل اسلام قائم ہو ہی نہیں سکتا، انکلوڈنگ بینکنگ نظام۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہم 100% اسلامی ہیں، کوئی اسلامی بینک، اس کا دعویٰ باطل ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم پیش رفت کر رہے ہیں، ہم اس باطل نظام میں ہم نے راستہ نکالا ہے، لیکن جب تک مکمل نظام قائم نہیں ہوگا اس وقت تک، اور اس کی بے تحاشا مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم تو کرنٹ اکاؤنٹ میں ہیں، ہم تو اسلامی بینک میں پیسے رکھتے ہیں، صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اس پورے باطل نظام معیشت، نظام سیاست اور اس وہ سب کچھ کہ جو غیر اللہ کی بالادستی کا نظام ہے، جب تک وہ نہیں تبدیل ہوگا اس وقت تک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایک جز پر عمل کر کے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو میں دوبارہ وہیں پر پہنچتا ہوں کہ سود کی مذمت اس موقع پر اس لیے کی گئی کہ یہ مال کی محبت پیدا کرتا ہے، حرص اور لالچ پیدا کرتا ہے۔ اور ان اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ جو بہت بڑے منصب پر فائز لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اور زیادہ مشکلات ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خوف کرو۔ اور تقوی کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے، اللہ سے بندے کے تعلق کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک اس کی محبت ہے کہ وہ بندوں سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی بندوں سے محبت کرتا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 گنا تو ایک تفضیل کا اور چیز کو بیان کرنے کا صیغہ ہے، ورنہ اللہ جتنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا ہم اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ محبت اس کی نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی کافر بھی اس کو جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا یا اس کو کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ اللہ تو سب کو عطا کرتا ہے، اور اس کی یہ محبت ہی ہے کہ اس نے اپنا دین ہمارے لیے بھیجا ہے کہ اس کو اختیار کر لو تو تمہارے لیے فلاح ہی فلاح ہے۔ اور دوسرا تعلق اللہ تعالیٰ سے خوف کا ہے کہ وہ طاقتور ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، کائنات کے اس نظام میں زمین کی حیثیت ذرے کی بھی نہیں ہے، اور اس زمین میں کتنے خزانے موجود ہیں اور ان سب خزانوں کا مالک اللہ، کائنات کتنی وسیع ہے، اس سب کا مالک اللہ۔ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم،
او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب لے آئے، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب لے آئے، اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے جو ہے اس کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ جب زلزلے آتے ہیں، جب پہاڑ گرنے لگتے ہیں، اور جب سیلاب اور طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کیا حیثیت ہے۔ تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس بنیاد پر کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے انسان رک جائے، کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے، کسی کا دل دکھاتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، کوئی غلط کاری کرتے ہوئے، اگر وہ غلط کام کرنے سے رک جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے، کہ یہ اصل تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، کہ بندہ غلط کام کرنے سے اس لیے رک جائے۔ ظاہری مفہوم لوگوں نے لے لیے ہیں، بس ظاہر کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں یہ متقی ہے اور یہ جو ہے وہ بہت گناہگار ہے۔ اس لیے اللہ کے خوف، اللہ کی محبت، اس کی وجہ سے گناہ سے رک جانا، اور گناہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بہت آپ بظاہر دیندار نظر آتے ہوں لیکن دکان پہ بیٹھتے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال بیچو تو اس کی خوبی بھی بیان کرو، اس کی خرابی بھی بیان کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی مال کی مارکیٹنگ میں کوئی خرابی بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ خراب مال کو اچھا کہہ کر بیچ دیں، حرام ہو گیا، اس وقت کسی کو یہ خیال آ جائے کہ بکری تو میری ہو جائے گی لیکن مال حرام ہو جائے گا، تو یہ غلط کام کرنے سے رک گیا۔ یہ تقویٰ ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، اور وہاں پر آپ نے کوئی ایسی چیز کر دی جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ دل دکھ گیا، غلط بات پر آپ نے جو ہے وہ اپنی اہلیہ کا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کے ساتھ کوئی بات ایسی ہو گئی، فوراً اللہ یاد آ جائے، رجوع کر لیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور زندگی کے سارے کاموں میں اجتماعی طور پر بھی اس کو آپ حاوی کرتے چلے جائیں۔ اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ فلاح پا جائے گا۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے بچو کہ جو در حقیقت کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اس میں بڑا اہم نقطہ ہے کہ کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، لیکن وہ مسلمان جائے گا جو کافروں جیسے عمل کرے گا۔ اہل ایمان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، لیکن بتا یہ رہا ہے کہ آگ تو کافروں کے لیے ہے، لیکن تم ایسے سگے نہیں ہو کہ تم کام سارے وہی کرتے رہو تو اس سے بچ جاؤ گے۔ اور وَاطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ کر چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی، اس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین جیسی ہیں۔ اعدت للمتقین، ان تقویدار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چاہے خوشحال ہو یا بدحال۔ ایک طرف سود کی مذمت اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں خرچ، یہ ہے مال سے بندے کے تعلق کی نوعیت۔ اب ہم یہ ضرور سوچیں کہ ہم جس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اگرچہ کہ ہم مسلمان ہیں اور 98% تقریباً یہاں مسلمان رہتے ہیں تقریباً، اگرچہ کہ ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، قربانی بھی لوگوں نے اسی لیے دی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جو سادہ سا مسلمان تھا اس نے بھی سمجھا اسلامی نظام قائم ہو جائے گا، ہمیں اپنے کلچر، اپنی تہذیب ملے گی، ہندوؤں سے، انگریزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ کتنی قربانیاں لوگوں نے دیں اور یہ پاکستان بنا۔ اور پاکستان بھی عجیب ملک تھا، یہ زمین کے لیے نہیں بنا، قوم کے لیے نہیں بنا، زبان کے لیے نہیں بنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پہ بنا۔ اور اس پاکستان کی تحریک کہاں کہاں چلی؟ ان علاقوں میں چلی اور زوردار چلی کہ جن علاقوں کو پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یو پی میں، سی پی میں، بنگال میں، بہار میں کیوں لوگ تحریک چلا رہے تھے کہ جگہ ایسی مل جائے گی جہاں پر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ایک نظام قائم کریں گے، اور یہ جو ہمارے اوپر تہذیبی غلبہ ہے، سیاسی غلبہ ہے، معاشی غلبہ ہے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد
اور پھر بڑی جد و جہد کے بعد قرارداد مقاصد اور آئین سازی کے بعد بھی پاکستان میں اللہ کا نظام اس طرح قائم نہیں ہو سکا جو ہمارا دستور اور آئین کہتا ہے۔ اب جب وہ قائم نہیں ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھتے رہیں تماشا؟ نہیں، ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ اور جو لوگ بھی اس جد و جہد سے وابستہ ہیں ان کی زندگیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ عام مسلمانوں کو، ظاہر مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ شعور دیں کہ تمہارے دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی، تمہارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک نظام قائم نہ ہو اللہ کا۔ یہ کیسے ممکن ہے ہم کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے؟ الہ کا مطلب بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم یہ کہیں لیکن غیر اللہ کی بادشاہت چل رہی ہو، سود کا نظام چل رہا ہو، ظلم اور فساد ہو، لوگوں کو اپنے شکنجے میں کسنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جاتے ہوں کہ لوگ ہل نہ سکیں، پیٹ کی آگ میں جلتے رہیں، یہ سوچ ہی نہ سکیں کہ ان کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت جو ہر سال جو بجٹ آتا ہے وہ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ بجٹ تو محض ایک کاروائی ہوتی ہے، حقیقت میں تو پورا شکنجہ ہے اس نظام کا۔ 22% سود اسٹیٹ بینک نے متعین کیا ہوا، بڑا انہوں نے مہربانی فرمائی، 1.5% کم کر دیا۔ سن 90-91 کا فیصلہ موجود کہ سود کے نظام کو ختم کرو، پھر اس کا میکینزم بھی طے کیا کہ اس طرح بتدریج ختم ہوگا تاکہ ان کے لیے کوئی حجت بھی نہ رہے۔ اب 33 سال بعد بھی اس وقت بھی کورٹ پہ موجود ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت فیصلہ دے دے، نظریاتی کونسل کہہ دے، کورٹ میں چلے جائیں، وعدے کر لیں، کوئی قدم اس کے لیے نہیں اٹھاتے کہ یہ سود ختم ہو، بلکہ مزید جکڑتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو ساہوکار ادارے ہیں IMF بظاہر تو آپ کو ریلیف دینے کے لیے آتے ہیں لیکن در حقیقت اپنا شکنجہ مزید مضبوط کرتے ہیں۔ پھر ٹیکسوں کی بھرمار ہوتی ہے، تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگائیں گے، جاگیردار طبقے پہ نہیں لگائیں گے۔ عام آدمی کے اوپر آپ ابھی دیکھیں بجلی کے بل آئے ہیں تو یہ بل آنے کے لیے کافی ہے نا، پریشان ہیں لوگ کہ کہاں سے ہم ادا کریں۔ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، لوٹ مار کرو۔ ایسا نظام ہے کہ جس میں حلال کے ذریعے، محنت مزدوری کے ذریعے نہ آپ گھر چلا سکتے ہیں، نہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اور جب حرام کی طرف جائیں تو پھر نہ دنیا بچتی ہے نہ آخرت۔ تو یہ پورا نظام ہم انہی لوگوں کے حوالے کر کے رکھیں جو ہمیں اسی طرح سے جو ہے وہ پیستے رہیں، دباتے رہیں، ہمیں اسی آگ میں جلاتے رہیں، نہ ہمیں یہ تعلیم دیں، نہ ہمیں صحت کی سہولت دیں، نہ ہمیں بنیادی ضروریات دیں، اور اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ہر تھوڑے دنوں بعد کہیں کہ ہمیں تو فوجی آپریشن کرنا ہے، ادھر بھی کرنا ہے ادھر بھی کرنا ہے۔ دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے۔ 77 سال جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر اقتدار سنبھال کر حکومت کی ہے، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ امن قائم نہیں ہے تو امن قائم کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ دہشت گردی ہے تو دہشت گردی کو کس کو ختم کرنا تھا؟ دہشت گردی کے اسباب کسے ختم کرنے تھے؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کے پروگرام میں جائے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں۔ یہ پورا طبقہ، چاہے فوجی ڈکٹیٹر ہو، چاہے جاگیردار اور وڈیرے ہوں، چاہے نام نہاد سیاستدان ہو، ان 77 سال میں عام لوگوں نے حکومت نہیں کی ہے، انہی خاص لوگوں نے حکومت کی ہے۔ یہی بیوروکریسی ہے، انگریز کی ذہن کی بنائی ہوئی، اسی ساخت میں ڈلی ہوئی۔ انڈیویجولز سب جگہ اچھے ہو سکتے ہیں، فوج میں بھی ہو سکتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی وڈیرے اور جاگیردار میں بھی انفرادی طور پر اچھے لوگ ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کلیکٹیولی جو لوگ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اقتدار کو سنبھالے ہوئے ہیں اور پورے نظام پر مسلط ہوئے ہیں، یہ لوگ ہمیں ہماری تمناؤں کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیتے۔ ظلم کا نظام ہے، فساد کا نظام ہے، پولیس کا یہ نظام جو لوگوں کے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے، یہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں کرتے۔ اچھا افسر پولیس میں آگے نہیں بڑھ پاتا، بڑھ جائے تو کچھ کر نہیں پاتا، تھانے بکتے ہیں، حکومتوں کے ہاتھوں یرغمال ہوتے ہیں۔ فساد اور ظلم کے علاوہ اس نظام میں اور کیا ہے؟ اچھے لوگ بھی اچھائی کا رجحان رکھنے کے باوجود اچھائی پہ عمل نہیں کر پاتے،
رشوت دینا اس نظام میں آسان ہے، حلال کمانا مشکل ہے۔ یہی باطل نظام کی ایک صفت ہوتی ہے کہ اس میں اچھائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بدی کرنا، حرام کھانا، غلط کاریاں کرنا، حق مارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسلامی نظام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، رشوت لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور نیکیاں کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اسلامی نظام کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اور اسلامی نظام کا مطلب محض چند ظاہری علامات نہیں ہے۔ ظلم کو ختم کرتا ہے اسلام، عدل کو قائم کرتا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام کیا ہے؟ 26 لاکھ کیسز بتاتے ہیں اس وقت پڑے ہوئے عدالتوں کے اندر، 26 لاکھ۔ بتائیے کہاں فیصلے ہوں گے ان کے؟ تو یہ عدالتی نظام تو ڈیلیور نہیں کر رہا۔ جج تقسیم ہو جاتے ہیں آپس میں، ایک حکومت کی طرف ہوتا ہے، ایک اپوزیشن کی طرف ہوتا ہے، ایک فوج کی طرف ہوتا ہے، دو اس کے خلاف ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت خلاف ہوتے ہیں جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اچھے وقتوں میں اگر یہ عدالتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی تو ان کے گھروں میں کیمرے نہ لگے ہوتے۔ اگر صحیح وقت پر جو کھڑا ہوا تھا اس کا ساتھ دیتے تو آج سب کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو رہا ہوتا۔ لیکن بحیثیت مجموعی اس عدالتی نظام میں انصاف نہیں ملتا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں بجلی کے بلوں پہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، تو یہ معاملہ محض دنیاوی معاملہ نہیں ہے۔ اس کی دینی حیثیت یہ ہے کہ اگر ظلم موجود ہے تو ظلم کے خلاف مظلوموں کو اکٹھا کرنا اور ظالموں کا ہاتھ روکنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اگر فساد موجود ہے تو اس کے خاتمے کے لیے انسانوں کے اندر اجتماعی شعور پیدا کرنا اور جدوجہد پر آمادہ کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اگر اس ملک میں امریکہ کے کہنے پر فیصلے ہوتے ہوں اور IMF کے کہنے پر بجٹ بنتا ہو اور سود کی معیشت ہو تو ہمارا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ماننے کا اور اقرار کرنے کا اس کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مسجد میں تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہوئے، وہاں تو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لیکن جب ہم کاروبار کریں گے تو وہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جگہ جگہ آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ جب رشوت کا نظام قائم ہو تو مولوی صاحب بھی فتویٰ رشوت کا ہی دیتے ہیں۔ مولانا یہاں موجود ہیں، کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور میرے راستے میں یہ رکاوٹ، میرا دل نہیں مانتا کہ میں رشوت دوں، تو مولانا کہیں گے استقامت کا مظاہرہ کرو، ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کہے گا میں نے بڑی استقامت دکھائی ہے، میرا کاروبار ہی تباہ ہو گیا، تو اب کیا کروں؟ اگر میں جائز کام ہے میرا، ناجائز نہیں ہے۔ مولانا کہیں گے کراہت دل میں رکھو اور تم کراہت کے ساتھ یہ کام کر لو، یہ سوچتے ہوئے کہ تم آمادگی کے ساتھ نہیں کر لو۔ تو رشوت کا جب نظام ہو تو مولوی صاحب کو فتویٰ بھی اسی طرح کا ملا جلا دینا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ فقہی نہیں ہے، وہ فتویٰ صحیح ہے، لیکن یہ سوچنا پڑے گا کہ کب تک ہم اس طرح سے چیزوں کو جائز قرار دیتے رہیں گے۔ ہمیں اس پورے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے، اور اس سے پہلے اس کا شعور پروان چڑھانا ہے، انسانوں کو سمجھانا ہے کہ یہ ہماری دینی ضرورت ہے، حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونا، ظلم کی ہر شکل کو اجاگر کرنا، مظلوموں کو سمجھانا کہ تم خود بھی بہت ساری جگہوں پہ ظالم بن جاتے ہو، تم خود بھی جو ہے جہاں تمہیں موقع ملتا ہے ڈنڈی مارتے ہو، تو آؤ ہم سب مل جل کر کیوں نہ اس پورے باطل سسٹم کو ختم کرنے کی بات کریں۔ ورنہ اسی طرح سے ہمارے اوپر یہ سب بالادست قوتیں مسلط رہیں گی، ہمیں ہمارے دین سے بھی دور کریں گی اور ہماری دنیا کو بھی اسی طرح سے تاریخ سے تاریخ تر کرتی چلی جائیں گی۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے اس موقع پہ یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے، اور دینی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام ایشوز کو ایڈریس کرتی ہے۔ وہ دینی تحریک دینی ہے ہی نہیں جو دنیا سے بے پرواہ ہو کر چند چیزوں کے اوپر قناعت کر لے۔ یہ کام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ فرماتے نہ، پھر اقتدار قائم نہ کرتے، پھر مدینے میں ریاست نہ بناتے، پھر معیشت کے اصول طے نہ کرتے، پھر تجارت اس کی بنیاد پر قائم نہ کرتے، پھر بین الاقوامی تعلقات کو استوار نہ کرتے۔ کیوں اس کھکیڑ میں پڑتے؟ یہ تو دنیا داری کی باتیں ہوتی، لیکن دنیا میں ہی تو دین قائم کرنا ہے۔
اگر صرف آسمانوں میں اور زمین سے نیچے دین کی بات ہو تو سب کو کے لیے قابل قبول ہے، وہ تو اسرائیل کے لیے قابل قبول ہے، وہ تو امریکہ کے لیے بھی قابل قبول ہے. لیکن جب ہم پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلام اپنے آپ کو بیچ چوراہے پہ منوانا چاہتا ہے، ایک نظام ہے، صرف ریچولز، صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے. یہ عبادات کو اس بڑے کام کے لیے تیار کرتی ہیں جب بندہ اللہ کے رنگ میں رنگ کر دنیا کے سارے خداؤں کا انکار کرتا ہے، بالادست قوتوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے اور اجتماعی جدوجہد کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا فرض انجام دیتا ہے. تو اس زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم کرنا اور جہاں جہاں پر جدوجہد ہو اس کا ساتھ دینا. مختصراً یہ بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس وقت اہل فلسطین جس طرح سے ظلم کا شکار ہیں، 40,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں. یہ جو اسرائیل ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے وہ سویلین کو مار رہا ہے. وہ القسام بریگیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ شکست کھا چکا ہے اسرائیل حماس سے. وہ سویلین کو کیوں مار رہا ہے؟ یہ طاقت کس نے فراہم کی ہے اسرائیل کو؟ یہ مسلم حکمرانوں نے فراہم کی ہے، ان کی فوجوں نے فراہم کی ہے، بین الاقوامی طاقتوں نے فراہم کی ہے، یہ ہماری خاموشی نے فراہم کی ہے. اگر ہمارے حکمران طبقے میں بھی وہ لوگ ہوتے کہ جن کے اندر غیرت ہوتی اور حمیت، اگر مسلم دنیا میں کم از کم 20 ممالک ایسے ہوتے جو کہتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، 5 بھی ہوتے ایسے جو کہتے ہیں کہ ہماری فوجیں آگے بڑھ کر کام کرے گی اگر تم نے ایک بچے کے اوپر بھی بمباری کی، تو اسرائیل کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکتا. ہے ظلم، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم فلسطین کو بھی اور کشمیر کو بھی اور پوری دنیا میں مظلوموں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے معاشروں میں حق کی نفاذ کی جدوجہد کو تیزتر کریں، ظالموں کو ایکسپوز کریں، مظلوموں کو متحد کریں، ان کی تربیت کریں، ایک اچھا معاشرہ بنائیں اور ظلم کا یہ نظام ختم کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.